جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس. چیپٹر نمبر 2 آپریٹنگ سسٹم اسٹرکچرز پریویس ویڈیوز میں ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہم چیپٹر نمبر 2 کا لاسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے, آپریٹنگ سسٹم ڈیبگنگ اینڈ سسٹم بورڈ. سو فرسٹ آف آل ہم پڑھتے ہیں آپریٹنگ سسٹم ڈیبگنگ کیا ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی بگ کیا ہوتا ہے. اب آپریٹنگ سسٹم کے اندر کوئی بھی ایرر آ جائے جو کہ سسٹم کو پراپرلی ورک نہ کرنے دے, اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایرر ہے. اب بیسیکلی سسٹم جو ہے وہ ورک کر رہا ہوتا ہے لیکن ڈیزائرڈ ریزلٹس ہمیں نہیں ملتے کیونکہ ہمارا سسٹم بھی پراپرلی ورک نہیں کر رہا ہوتا ہے. ان کو ہم کہتے ہیں جی یہ سسٹم کے اندر بگز ہیں یا پھر آپ ان کو ایررز کہہ سکتے ہیں. اب ڈی بگنگ کا پروسیس جو ہے وہ کیا کام کرتا ہے, ٹو فائنڈ آؤٹ دیز ایررز اینڈ ریموو دیز ایررز. ٹھیک ہے جی, جیسا کہ آپ اس کی فرسٹ لائن میں پڑھ سکتے ہیں, ڈی بگنگ از فائنڈنگ اینڈ فکسنگ ایررز آر بگز. ایررز کو فائنڈ آؤٹ کرنا اور ان کو ریموو کرنا ڈی بگنگ کا پروسیس کہلاتا ہے. اب او ایس اس سلسلے میں جو کام کرتا ہے وہ ہم دیکھیں گے. اس میں سب سے پہلے جو ہے آپریٹنگ سسٹم وہ فیلئر انالیسس کا کام کرتا ہے. بیسیکلی فیلئر انالیسس یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا اور اس کو انالائز کرنا اور فائنڈ آؤٹ کرنا کہ کیا کاز ہے اس فیلئر کا. اس سلسلے میں سب سے پہلے جو ہے وہ انالائز کیا جاتا ہے لاگ فائلز کو. جیسے کہ آپ اس کی لائن 2 پڑھ سکتے ہیں, او ایس جنریٹ لاگ فائلز کنٹیننگ ایرر انفارمیشن. اب لاگ مینز ہسٹری. لاگ فائلز ایسی فائلز ہوتی ہیں جن کے اندر لاگڈ ڈیٹا ہوتا ہے. اب لاگڈ ڈیٹا ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جس کو کمپیوٹر جنریٹ کرتا ہے اپنی ورکنگ کے دوران یا آپریٹنگ سسٹم جنریٹ کرتا ہے اپنی ورکنگ کے دوران. تو ایسی فائل سے ڈیٹا لینا اور فائنڈ کرنا کہ بگ جو ہے وہ کس پورشن میں آیا ہے, وہ فیلئر میں وہ کس جگہ پہ آپ کا جو ہے وہ فیلئر ہے, اس کا پھر انالیسس کیا جاتا ہے. اب میموری میں کون کون سے ایونٹس جو ہیں وہ اکر ہوئے ہیں یا آپ میموری ہسٹری کی جو فائلز ہیں وہ جنریٹ کر دیتا ہے آپریٹنگ سسٹم. آپ اس میں جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ مسئلہ جو ہے وہ کس جگہ پہ آیا ہے. اب تھرڈ نمبر پہ ہے جی آپ کے پاس فیلئر آف این اپلیکیشن کین جنریٹ کوڈ ڈمپ فائل کیپچرنگ میموری آف دا پروسیس. اب آپ کے پاس جو کوڈ ڈمپ فائل ہے یہ تب جنریٹ ہوتی ہیں جب آپ کا کوئی اپلیکیشن یا جو آپ کا کوئی پروگرام ہے اس میں کوئی بھی ایرر آتا ہے. تو ٹھیک ہے, اس میں اب کیا کیا جاتا ہے کہ آپ کا جو آپ کی اپلیکیشن یا پروگرام رن ہو رہا تھا ظاہر ہے وہ میموری میں رن ہو رہا ہوگا نا, تو پھر میموری میں جس جگہ پہ جس ایریا پہ آپ کا وہ اپلیکیشن یا پروگرام فیل ہوگا یا اس میں کوئی بھی ایرر یا بگ آئے گا تو اس کا جو سنیپ شاٹ ہے وہ کوڈ ڈمپ فائل میں سیو کر لیا جاتا ہے. فورتھ پوائنٹ ہے آپ کے پاس آپریٹنگ سسٹم فیلئر کین جنریٹ کریش ڈمپ فائل کنٹیننگ کرنل میموری. اب جو کریش ڈمپ آپ کی فائل ہے اس میں یہ کب آپ جنریٹ ہوتی ہے جب آپ کے آپریٹنگ سسٹم میں کوئی مسئلہ آتا ہے یا آپ کے آپریٹنگ سسٹم میں کوئی فیلئر اکر ہوتا ہے, تو تب آپ کی جو کریش ڈمپ فائل ہے وہ جنریٹ کی جاتی ہے اور اس کا جو اسکرین شاٹ ہے کرنل میموری کا وہ کوڈ ڈمپ فائل میں سیو کر لیا جاتا ہے. اب یہاں پہ آپ نے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کوڈ ڈمپ فائل تب جنریٹ ہوتی ہے جب آپ کا کوئی اپلیکیشن یا پروگرام میں کوئی بھی ایرر اکر ہوتا ہے, جبکہ آپ کی جو کریش ڈمپ فائل ہے وہ کب جنریٹ ہوگی جب آپ کے آپریٹنگ سسٹم میں کوئی فیلئر اکر ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب بیسیکلی جو کوڈ ڈمپ اور کریش ڈمپ ہے بیسیکلی یہ دو نام ہیں ایک ہی فنکشن کے لیے. اب اگر میں ان شارٹ بتاؤں تو یہ ایک ایسا ایریا ہوتا ہے یا پھر ایک ایسا زون ہوتا ہے جس میں ایڈریس سیو ہوتا ہے کسی ایسے پروگرام کا جو رن کرتے کرتے سڈنلی سٹاپ ہو گیا کیونکہ اس کے اندر کوئی بگ آ گیا. جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو وہ اس پروگرام کا جو ایڈریس ہے وہ کوڈ ڈمپ اور جو کریش ڈمپ والے ایریا میں چلا جاتا ہے جس کو پھر فیلئر انالیسس کے تحت جو ہے پروسیس کیا جاتا ہے یا پھر ڈی بگ کیا جاتا ہے. اب اگر آپ کو میں کریش ڈمپ کی ریئل لائف اگزامپل دوں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ونڈوز چل رہی ہوتی ہے اور جو ہے اچانک سے جو ہے بلو اسکرین آ جاتی ہے اور کچھ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ پرسنٹیج چلتی ہے اور کمپیوٹر ریسٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا جو ہے آپ کی کریش ڈمپ فائل کی ایک ایگزامپل ہے. یہاں پہ آپ کے آپریٹنگ سسٹم میں فیلئر اکر ہوا تو پھر آپ کی جو کرنل میموری کا ایک سنیپ شاٹ جو ہے وہ کریش ڈمپ میں جا کے سیو ہو جائے گا اور یہاں پہ پھر آپ کی جو ہے وہ کریش ڈمپ فائل جنریٹ ہوگی. اس کے بعد ہے جی آپ کے پاس بیونڈ کریشز پرفارمنس ٹیوننگ کین آپٹیمائز سسٹم پرفارمنس.
अब परफॉर्मेंस ट्यूनिंग क्या है? बेसिकली अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को ट्यून करना है, अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है। जब भी कोई एरर की कंडीशन आ जाती है, उससे प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचने के लिए ट्यूनिंग की जाती है। जब भी कोई एरर आएगा सिस्टम के अंदर तो उससे परफॉर्मेंस डिग्रेड होना शुरू हो जाती है, ठीक है जी। उससे जो है उसको वापस ग्रेडिंग में लाने के लिए, परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए जो है वो परफॉर्मेंस की ट्यूनिंग की जाती है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि सिस्टम बहुत ज़्यादा काम करता है, सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाती है। तो इसको बेहतर बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का प्रोसेस करता है। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के लिए कोड को ऐड किया जाता है कर्नल के अंदर, ठीक है जी, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है जी। उसके बाद है जी समटाइम्स यूजिंग ट्रेस लिस्टिंग्स ऑफ एक्टिविटीज़ रिकॉर्डेड फॉर एनालिसिस। अक्सर क्या किया जाता है जी, ट्रेस लिस्टिंग की जाती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हो रही होती हैं, ये एनालिसिस के लिए हम इनका जो है वो रिकॉर्ड सेव करते हैं। इसके बाद है जी प्रोफाइलिंग इज़ पीरियोडिक सैम्पलिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन पॉइंटर टू लुक फॉर स्टैटिकल ट्रेंड्स। प्रोफाइलिंग जो है वो की जाती है। प्रोफाइलिंग में क्या होता है, आपके इंस्ट्रक्शन पॉइंटर या आपका जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है उसका एक स्नैपशॉट सेव कर लिया जाता है, ताकि जितनी भी सिस्टम की वर्किंग हो रही है, जितने भी सिस्टम के अंदर काम हो रहे हैं, उनको देखा जा सके, उनको एनालाइज किया जा सके। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आपका एक रजिस्टर है जिसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूट होनी होती है उसको जो है वो सेव किया जाता है। इसके बाद है जी कर्निगन्स लॉ क्या कहता है, डिबगिंग इज ट्विस एज हार्ड एज राइटिंग द कोड इन द फर्स्ट प्लेस। अच्छा जी, कर्निगन्स लॉ कहता है आप जब एक कोड को फर्स्ट टाइम राइट करते हैं उससे 2 गुना मुश्किल है डिबगिंग का प्रोसेस, ठीक है जी। देयरफॉर इफ़ यू राइट द कोड एज क्लेवरली एज पॉसिबल, वो कहता है आप जितनी भी चालाकी से कोड को राइट कर लें, यू आर बाय डेफिनेशन नॉट स्मार्ट इनफ टू डीबग इट। आप फिर भी इतने स्मार्ट नहीं हैं कि उसको डीबग कर सकें, क्योंकि डीबगिंग के लिए आपको जो है वो ज़्यादा जो है इंटेलिजेंसी की ज़रूरत है, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। अब परफॉर्मेंस ट्यूनिंग जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय रिमूविंग बॉटल नेक्स। अक्सर जो है आपके सिस्टम में बॉटल नेक इशूज़ आते हैं जिनको रिमूव करने के लिए फिर हमें परफॉर्मेंस ट्यूनिंग करनी पड़ती है। जैसे कि अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जो प्रोसेसेस हैं वो आपके सिस्टम पे रन हो रहे होते हैं, जिससे आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। फिर उसको वापस ग्रेडिंग में लाने के लिए हम परफॉर्मेंस की ट्यूनिंग करते हैं, ठीक है जी। OS must provides means of computing and displaying measures of system behavior, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि जब आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस कम होना शुरू हो जाएगी तो उसको बेहतर बनाने के लिए हम परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का प्रोसेस करते हैं। और परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के लिए कोड को ऐड किया जाता है कर्नल के अंदर, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। या फिर सिस्टम के अंदर जो है वो टूल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसा कि लास्ट में लिखा हुआ है टॉप जो है वो एक टूल है जो कि सिस्टम के अंदर ऐड किया जाता है। फॉर एग्जांपल टॉप प्रोग्राम और विंडोज़ टास्क मैनेजर। यहाँ पे डायग्राम एक शो की गई है जिसमें जो है विंडोज़ टास्क मैनेजर का एक स्नैपशॉट ऐड किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट डिटेल दी होती है, जितने भी आपके थ्रेड्स रन हो रहे होते हैं, जितने भी आपके प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं। इसमें आप परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, जितने भी आपके प्रोसेसेस हैं, थ्रेड्स हैं, ये आप अपने कंप्यूटर के विंडोज़ टास्क मैनेजर में जाके जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जी डी ट्रेस क्या होता है। डी ट्रेस बेसिकली इसको हम कहते हैं डायनामिक ट्रेस। डी ट्रेस टूल इन सोलारिस FreeBSD Mac OS X allows live instrumentation on production systems। अब डी ट्रेस अगर मैं आपको सिंपल इसकी वर्किंग बताऊं तो ये क्या काम करता है, ये एक फ्रेमवर्क होता है जिसको हम परफॉर्मेंस टूल भी कह सकते हैं। इस फ्रेमवर्क के ज़रिए प्रॉप्स को हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर छोड़ा जाता है। जैसा कि आप लाइन 2 में पढ़ सकते हैं, प्रॉप्स फायर व्हेन कोड इज़ एग्जीक्यूटेड विद इन अ प्रोवाइडर कैप्चरिंग स्टेट डाटा एंड सेंडिंग इट टू कंज्यूमर्स ऑफ दोज प्रॉप्स।
اب بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے پرابس ہمارے آپریٹنگ سسٹم کے اندر چھوڑے جاتے ہیں. اب ڈائنامک ٹریس جو ہے وہ پرابس کو سسٹم کے اندر سینڈ کر دیتا ہے، جس کو پیس آف کوڈ سمجھا جا سکتا ہے یا کہ پروگرام سمجھا جا سکتا ہے، جس کو آپریٹنگ سسٹم کے اندر سینڈ کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد جب وہ پرابس باہر نکلتے ہیں اس کو ڈی پروگرامنگ لینگویج کے ذریعے سے جو ہے وہ کیوریٹ کیا جاتا ہے، یعنی کوسچن کیا جاتا ہے. اب جو آپ کی ڈی پی ایل ہے، ڈی پروگرامنگ لینگویج، ایک پروگرامنگ لینگویج ہے، ٹھیک ہے جی، جو کہ سی پروگرامنگ لینگویج ہے. سی پروگرامنگ لینگویج آپ کو پتہ ہے ایک فیمس پروگرامنگ لینگویج ہے جس سے اس کو نکالا گیا ہے. اس میں کچھ ایڈیشنز کی گئی ہیں اور اس کو ڈی پروگرامنگ لینگویج بنا دیا گیا ہے. تو جو بھی پرابس ہیں جو کہ ڈی ٹریس فریم ورک بھیجتا ہے آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے، اس کو پھر ہم انالائز کرتے ہیں اور فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ اس میں کیا کس جگہ پہ جو ہے ہماری جو ہے پرفارمنس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تھرو ڈی پروگرامنگ لینگویج. ڈایاگرام میں جو ہے وہ ایک ڈی ٹریس کوڈ کو شو کیا گیا ہے. نیکسٹ از ڈی ٹریس کوڈ ٹو ریکارڈ اماؤنٹ آف ٹائم ایچ پروسیس ود یوزر آئی ڈی 101 از ان رننگ موڈ آن سی پی یو ان نینو سیکنڈس. اب اس میں ایک ڈی ٹریس جو ہے کوڈ شو کیا گیا ہے اس سلائیڈ میں، اور اس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک یوزر آئی ڈی جس کا جو ہے یوزر آئی ڈی، ایک پروسیس جس کی یوزر آئی ڈی 101 ہے، وہ کس طرح سے جو سی پی یو پہ ہے وہ رن کرتا ہے نینو سیکنڈس کی فارم میں. اس کا جو ہے کمپلیٹ کوڈ جو ہے وہ اس سلائیڈ میں شو کیا گیا، اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے. اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس لاسٹ سلائیڈ، آپریٹنگ سسٹم جنریشن. Operating systems are designed to run on any of a class of machines. The system must be configured for each specific computer site. اچھا جی، جب بھی کوئی آپریٹنگ سسٹم ڈیزائن کیا جاتا ہے تو وہ اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ ملٹیپل مشینز پہ رن ہو سکے اور ڈیفرنٹلی کنفیگرڈ ہو سکے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کور M3 پہ بھی چل رہا ہے، 10 GB ریم پہ بھی چل رہا ہے، اس طرح سے i3 پہ بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر میں آپ کو آپریٹنگ سسٹم جنریشن کی ڈیفینیشن بتاؤں تو یہ ایک ایسا آپریٹنگ سسٹم ہے یا ایک ایسا آپریٹنگ سسٹم جنریٹ کرنا جو کہ ڈفرینٹ ہارڈ ویئر کنفیگریشن میں، جن کی ڈفرینٹ ہارڈ ویئر پراپرٹیز ہیں، ایکول ایز کے ساتھ کام کر سکے. اسے کہتے ہیں جی آپریٹنگ سسٹم جنریشن. اس کے بعد ہے دا سسٹم مسٹ بی کنفیگرڈ فار ایچ اسپیسیفک کمپیوٹر سائٹ. اب اس میں بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ لیپ ٹاپ کی ایک کلاس کے لیے اگر آپریٹنگ سسٹم بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو پھر خود سے ہی کنفیگر کر لے جب آپ اس کو ڈفرینٹ مشینز پہ یا ڈفرینٹ ہارڈ ویئر مشینز پہ آپ اس کو رن کریں گے. اچھا جی، اس کے بعد ہے Sysgen program obtains information concerning the specific configuration of the hardware system. اب دیکھیے جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ اس میں کیا تھا کہ جب آپ ایک آپریٹنگ سسٹم جو ہے ایک لیپ ٹاپ کی کلاس کے لیے بنا رہے ہیں تو وہ پھر اس کو خود سے ہی کنفیگر کر لے آن ڈفرینٹ مشینز، جیسا کہ ریم ہے، اس کے پروسیسرز ہیں، تو وہ انسٹالیشن کے وقت وہ خود کو کنفیگر کر لیتے ہیں. اب جو Sysgen ہے اس میں یہ جب ہم انسٹالیشن کا پروسیس کرتے ہیں تو Sysgen ایک پروگرام ہے جو کہ اس کی انفارمیشن کو obtain کرتا ہے کہ اس کی سسٹم کی ریم کیا ہے، اس کا آرکیٹیکچر کیا ہے یا اس کا پروسیسر کون سا ہے، ایچ اینڈ ایوری انفارمیشن آف ہارڈ ویئر سسٹم، اور پھر ان اسپیسیفیکیشنز کے اکارڈنگ وہ سسٹم اسپیسیفک کرنل کو ٹیون کر لیتا ہے. اس کے بعد ہے جی یوز ٹو بلڈ سسٹم اسپیسیفک کمپائلڈ کرنل اور سسٹم ٹیونڈ کین جنرل مور ایفیشینٹ کوڈ دین ون جنرل کرنل. وہ کہتا ہے ایک جنرل کرنل سے بہتر ہے کہ اب جو آپ نے کوڈ بنایا ہے وہ مور ایفیشینٹ ہے. اب یہ بجائے آپ ایک جنرل کرنل بنائیں جو کہ ساروں میں کام کرے تو وہ اتنا ایفیشینٹ نہیں ہوگا. اس طرح سے وہ ایفیشینٹ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک ہی کوڈ بنا لیں جو کہ وہ خود سے ہی جب آپ اس کو ڈفرینٹ مشینز پہ رن کرواؤ تو وہ خود سے ہی جو ہے وہ سسٹم کو کنفیگر کر لے، اس کی ریم کے بارے میں، اس کے پروسیسر کے بارے میں. اس کے بعد لاسٹ سلائیڈ ہے ہمارے پاس سسٹم بوٹ. سسٹم بوٹ کیا ہوتا ہے جی؟ وین پاور انیشلائزڈ آن سسٹم ایگزیکیوشن اسٹارٹ ایٹ اے فکسڈ میموری لوکیشن. یہ میں آپ کو آلریڈی چیپٹر 1 میں بھی پڑھا چکی ہوں سسٹم بوٹ کے بارے میں.
کہ جب بھی آپ سسٹم کو آن کرتے ہیں، سسٹم کو چلاتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کا جو پروگرام وہ لوڈ ہو کے آتا ہے میموری میں، اس کو ہم کہتے ہیں جی بوٹ اسٹریپ لوڈر۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ اصل میں بوٹ سسٹم کیا ہوتا ہے اور کون کون سے کمپوننٹس ہیں جو سسٹم بوٹ کے وقت ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں۔ اس میں ہے جی فم ویئر روم یوز ٹو ہولڈ انیشیل بوٹ کوڈ، جو آپ کی روم ہے اس کو ہم فم ویئر بھی کہتے ہیں، اس میں آپ کا انیشیل بوٹ کوڈ موجود ہوتا ہے۔ آپریٹنگ سسٹم مسٹ بی میڈ اویلیبل ٹو ہارڈ ویئر سو ہارڈ ویئر کین اسٹارٹ اٹ۔ وہ کہتے ہیں آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ بھی ہارڈ ویئر کے لیے اویلیبل ہونا چاہیے تاکہ ہارڈ ویئر کو اسٹارٹ کیا جا سکے۔ اسمال پیس آف کوڈ بوٹ اسٹریپ لوڈر اسٹورڈ ان روم آر EEPROM locates the kernel, loads it into memory۔ جب بھی آپ کے پاس جو ہے کمپیوٹر کو سٹارٹ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے روم میں یا EEPROM میں، جس کو ہم کرنل کہتے ہیں، اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ سٹور ہوتا ہے میموری کے اندر بوٹ اسٹریپ لوڈر، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی کمپیوٹر سٹارٹ ہوگا تو روم سے آپ کا جو ہے بوٹ اسٹریپ لوڈر وہ لوڈ ہو کے آئے گا میموری میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ورکنگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ سم ٹائمز 2 اسٹیپ پروسیسز ویئر بوٹ بلاک ایٹ فکس لوکیشن لوڈیڈ بائی روم کوڈ۔ اچھا، سم ٹائمز 2 پروسیس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، بوٹ بلاک آتا ہے روم لوڈ ہو کے میموری کے اندر، جو کہ پھر لوڈ کرتا ہے بوٹ اسٹریپ لوڈر کو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ 2 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اکثر جو آپ کی نارمل روٹین ہے اس میں تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کمپیوٹر اپنا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو پروگرام ہے بوٹ اسٹریپ لوڈر وہ میموری میں لوڈ ہو کے آتا ہے، لیکن اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بوٹ بلاک آتا ہے، اور بوٹ بلاک جو ہے وہ آپ کے بوٹ اسٹریپ لوڈر کو لوڈ کرواتا ہے میموری میں، ڈسک سے میموری میں۔ اس کے بعد ہے جی کامن بوٹ اسٹریپ لوڈر گرب الاؤ سلیکشن آف کرنل فرام ملٹیپل ڈسک ورژنز کرنل آپشنز۔ اب آپ کا جو بوٹ اسٹریپ لوڈر ہے وہ لوڈ کروائے گا آپ کے کرنل کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے جتنی بھی ورکنگ ہے، جتنا بھی ہولڈ ہے، وہ کرنل کو دے دیا جاتا ہے۔ کرنل لوڈز اینڈ سسٹم از دین رننگ۔ اب اس کی اگر میں آپ کو جو گرب ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ لائنکس کے اندر بوٹ اسٹریپ لوڈر یوز ہوتا ہے، اور اگر ہم نارملی ونڈوز کی بات کریں تو ونڈوز میں آپ کا بوٹ اسٹریپ مینیجر یوز ہوتا ہے۔ اب اگر میں اس کی ایک شارٹ آپ کو سمری بتاؤں اس کی آپ کے سسٹم بوٹ کی، تو آپریٹنگ سسٹم کی مین فنکشنلٹی جتنی بھی ہے وہ کرنل پرفارم کرواتا ہے۔ جب بھی ہم آپریٹنگ سسٹم کو آن کرتے ہیں تو اس میں کرنل ورکیبل موڈ میں نہیں ہوتا۔ اس کو ورکیبل بنانے کے لیے ایک بوٹ اسٹریپ پروگرام ہوتا ہے جو کہ اسے فائنڈ کرتا ہے اور میموری میں لوڈ کرواتا ہے۔ اس کے بعد سارا ہولڈ کرنل کو دے دیا جاتا ہے جو کہ کمپیوٹر اور یوزر کو انٹریکٹ کرواتا ہے۔ یہ ایک سمپل اور شارٹ سی اس کی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سٹوری تھی۔ آئی تھنک سو آپ کو سمجھ آئی ہوگی، آپ نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا، کیونکہ یہ میں آپ کو چیپٹر 1 میں بھی پڑھا چکی ہوں۔ اچھا جی، چیپٹر نمبر 2 اب ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس لیکچر کے اینڈ پہ میرا آپ لوگوں سے اسی لیکچر کے ریلیٹڈ کوسچن ہے، اف دا مشینز کنٹینز ڈفرنٹ ہارڈ ویئر کنفیگریشن اور ڈفرنٹ پیریفیرل کنفیگریشنز دین ہاؤ ول دا آپریٹنگ سسٹم بی انسٹالڈ ان دیز آپریٹنگ سسٹم اف دیئر کنفیگریشن آر ڈفرنٹ، گیو یور جسٹیفیکیشنز ان کمنٹ سیکشن۔ اسی لیکچر کے ریلیٹڈ جو بھی میں نے آپ کو پڑھایا یہ اسی لیکچر کے ریلیٹڈ کوسچن ہے، اور اس کا آنسر بھی میں نے لیکچر میں دیا ہے۔ آپ سب نے جو ہے وہ غور سے لیکچر کو سننا ہے، آپ آنسر جو ہے وہ خود ہی مل جائے گا۔ اب یہاں پہ آپ کا جو ہے وہ چیپٹر نمبر 2 کمپلیٹ ہوتا ہے، آپریٹنگ سسٹم اسٹرکچرز، جس میں ہم نے آپریٹنگ سسٹم سروسز کے بارے میں پڑھا، جس میں ہم نے آپریٹنگ سسٹم اسٹرکچرز پڑھے، او ایس جنریشن پڑھا، سسٹم بوٹ پڑھا۔ آئی تھنک سو یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ آپ ویڈیوز کو لازمی سنیں اور اس کو اچھی طرح سے پڑھیں۔ گڈ لک، تھینک یو، اللہ حافظ۔